بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ برادران و خواہران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے احکام، آیات، حکم، قرآن کی تزجیر، اوامر و نواہی، توبیخ، رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے یونیورسل ہیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کی آفاقیت آج بھی افق جہان پر چھائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید زبور و تورات و انجیل و صحف انبیاء کی سفیسٹیکیٹڈ اور میکسیمم جو گنجائش تھی ایڈیشن ڈیڈکشن کی، اس کی کمپریہنسو شیپ کا نام ہے۔ یہ بھی یاد فرما لیجئے کہ یہ قرآن مجید کا خود فیصلہ ہے، الہی فیصلہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن بتحقیق کریم ہے اور کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اس قرآن کی آفاقیت، اس کتاب الہی کی یونیورسیلٹی، اس کتاب الہی کی حکمتیں، حکایتیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، جس میں ظواہر بھی ہیں، بواطن بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، عرشی آیتیں بھی ہیں، فرشی بھی ہیں، بری بھی ہیں، بحری بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، مفصل بھی ہیں۔ ان آیات کی آفاقیت بروز قیامت قائم و دائم رہے گی، اور یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ باقی کتب میں امینڈمنٹ اس لیے ہوتی رہی کہ ان کے جو وارث تھے یا وہ دنیا سے چلے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یا اٹھا لیے گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا ان میں امینڈمنٹ کی گنجائش رہی، مگر قرآن میں کوئی آج تک امینڈ نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کا وارث نرجس کا لال، زمانے کا امام، پردہ غیب میں تشریف فرما ہے۔ قرآن مجید جدہ سے چھپے یا تہران سے، قم سے چھپے یا مکہ سے، نجف سے چھپے یا مدینہ منورہ سے، مصر سے چھپے یا امریکہ سے، افریقہ سے چھپے یا گلف سے، مشرق سے چھپے یا مغرب سے، نہ اس کی زیر و زبر کو کوئی چینج کر سکا، نہ اس کے الفاظ کو کوئی بدل سکا۔ تحریف قرآن کا عقیدہ ہم شیعہ مسلمانوں کا نہیں، بلکہ اہل سنت کی اکثریت بھی تحریف قرآن کی قائل نہیں ہے۔ جو لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ہم ان کو اپنی صفوں سے خارج کرتے ہیں۔
وسیم رضوی جیسا جاہل جو پہلے بھی ایسی حرکات کر چکا ہے کہ جن کی وجہ سے مین اسٹریم سے اس کی کوشش ہے کہ شیعان علی کو خارج کر دے، وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں مراجع کرام، دفتر رہبر معظم، آیات کرام، علماء اعظام، طلاب عزیز، زعماء ملت، خاص طور پہ ہندوستان کے جید علماء و طلباء و زعماء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بر وقت اس فتنہ وسیم رضوی کو بے نقاب کیا اور اعلان کیا کہ اس کا شیعہ اثنا عشریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے عقائد کا کوئی تعلق ہے۔ شیعہ اثنا عشری تحریف قرآن کے قائل نہیں۔ بین الدفتین جو قرآن مجید حضور کے دور میں کمپائل ہو چکا تھا، اگرچہ اس کی ترتیب ضرور آگے پیچھے ہے سور کی، باقی کم و کاست اس قرآن میں کمی بیشی نہ ہے نہ ہوگی۔ یہی ہم مسلمانوں کا، شیعہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ جو شیعہ یا سنی سو کال تحریف قرآن کے قائل ہیں، ان کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، وسیم رضوی کی حمایت میں بھی جو چاہتا ہے کہ 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، لوگ آگے آ گئے ہیں، چند لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ بہت سارے وسیم رضویوں کو، کالی بھیڑوں کو ہم نے اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا۔ نہ معلوم کتنے رشدی، کتنی تسلیمہ ہائے نسرین، کتنے مسیلمہ کذاب، کتنے وقت کے احمد قادیان اور کتنے وقت کے بہائی وغیرہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہوں جو ہم سب کو بدنام کر رہے ہوں۔ الحمدللہ ہم شیعان علی نہ فقط وسیم رضوی کی اس بھونڈی حرکت کو کنڈیم کرتے ہیں، سپریم کورٹ ہندوستان سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اسے عبرتناک سزا دی جائے، اور یہ بھی اپیل کرتے ہیں شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں سے کہ اپنی اپنی صفوں میں سے اس قسم کے منحرفین کو، تکفیریوں کو، ناصبیوں کو، غلات کو، منحرف العقیدہ لوگوں کو، جعل سازوں کو، جعلی روایتیں بنانے والوں کو، اکابر مذہب کو کافر کہنے والوں کو اپنی صفوں سے نکال دے۔ قرآن کی آفاقیت انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی۔ حضور فرما کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین، اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیت کو ہم ہمیشہ پکڑے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔